چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سجادہ نشین آپ کے دربار میں حاضر ہیں، یا محبوب الہی ان کی حاضری قبول فرمائیے، یا حضور ان کا کرم فرمائیے، ان کی دستگیری فرمائیے، ان کی رہنمائی فرمائیے، ان کے لیے دعائیں فرما دیجیے تمام دفعہ۔ یہاں اس حدیث کو میں پیش کرنے کے لیے حاشیہ پڑھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے۔ گویا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اب یہاں ایک نوٹ اور بات کریں کہ استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے، پانی طلب کرنے کے لیے دعا مانگنا، نبی ہیں سلیمان علیہ السلام اور دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، قبر پرستوں کو بھی، لیکن آپ نے بھی استسقاء کی دعا کی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ان کا دماغ کتنا الٹا ہے جو بزرگان دین کا وسیلہ لگا کے دعا مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اسی طرح دعا کی اور اس کے بعد رم جھم بارش ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو بزرگوں کا وسیلہ لگا کے جو دعا مانگی گئی وہ قبول ہوئی۔ دعا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی بھی قبول کرتا ہے، مشرکین مکہ کی قبول کی قرآن میں ہے، اس سے ان کے مقبول ہو جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہے کہ کسی کا وسیلہ لگا کر دعا نہیں مانگی جاتی، اور آپ بزرگان کا وسیلہ لگا رہے ہیں، ہاں، یہ سمجھ کر کہ ان کے دباؤ سے، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، یہ کہیں گے تو ہم کو بارش ملے گی، اللہ خود سے نہیں دے گا۔ آپ اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم کہتے ہو کہ ڈائریکٹ مانگیں گے تو نہیں دے گا، ہاں، کسی اور کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا، ہاں۔ اور پھر کس کو ڈال رہے ہیں؟ بزرگان کو۔ یہ بزرگان کوئی نبی کے پیروں کی دھول کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ بزرگان میں سے کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کسی نبی، وہ چاہے ادنا درجے کا، انبیاء کرام میں کم درجے کے نبی ہوں، کسی نبی کے درجے کو دنیا کا کوئی ولی اور سارے اولیاء نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں استسقاء کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، جوتے کا تسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ مضمون ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ توحید کی کتنی زبردست دلیل ہے۔ دنیا کے سب سے بہترین لوگ محتاج ہیں اللہ کے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہم اس در کو چھوڑ کر دوسرے دروں کے بھکاری بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچہ یہاں اصل مضمون کی طرف آئیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے۔ وہاں ایک چونٹی کو دیکھا جو چت لیٹ کر اور اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے یا اللہ، میں تیری مخلوق ہوں، اگر تو کھانے پینے کو نہ دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں۔ چونٹی دعا کر رہی ہے اللہ سے، یا ہمیں کھانے کو دے یا مار ڈال۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ دعا سن کر انہوں نے لوگوں سے فرمایا اب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، ایک چونٹی نے تمہارا کام پورا کر دیا، ہاں، اب انشاءاللہ بارش ہوگی۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے جو انہوں نے مشکات کے حوالہ دے کر نقل کیا، کتاب الصلاۃ باب الاستسقاء اور فصل 40 کی روایت ہے۔ ہاں، اس کا درجہ میں نے نہیں دیکھا لیکن شیخ کیلانی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور چونٹیوں یا جانوروں کی دعا کرنا، گناہ کرنے والوں پر فرشتوں کے ساتھ دوسرے مخلوقات کا بھی گناہ کرنے والوں پر لعنت کرنا، یہ قرآن حدیث کے مختلف نصوص سے اجمالاً اور صراحتاً منقول ہے، موجود ہے صحیح روایات میں۔